آج ہم ایک ایسی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو دراصل 3 دہائیوں پر پھیلے ایک ذاتی سفر کی کہانی ہے، ایک ایسی داستان جو محبت، صبر اور پختہ ایمان سے بنی ہے۔ 30 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہی وہ عدد ہے جس کے گرد آج کی ہماری پوری کہانی گھومتی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگ میل ہے نا، جس میں لاتعداد تجربات، مشکلات اور بہت قیمتی سبق چھپے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، 30 سال کی ایک ساتھ گزاری ہوئی زندگی، یہ ایک ایسا سفر ہے جو محبت، صبر اور ایمان جیسے اسباق سے بھرا پڑا ہے۔ تو چلیں اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی محمد فاروق راشد صاحب کے ایک مضمون پر مبنی ہے، جس میں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے تجربات بیان کرتے ہیں، اور اس سفر کی شروعات ہوئی تھی 22 مارچ 1996 کو۔ اچھا، اس سفر کی شروعات ہی بڑے خاص دنوں میں ہوئی، اور ان دنوں کی اپنی ایک گہری علامتی اہمیت تھی۔ دیکھیں، نکاح ہوا جمعے کے مبارک دن، اور شادی شدہ زندگی کا پہلا دن تھا یوم پاکستان۔ اب یہ صرف اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک بہت گہرا اشارہ تھا۔ جیسے قومی آزادی کے ساتھ قومی ذمہ داری بھی تو آتی ہے نا، بالکل اسی طرح شادی کے اس رشتے میں داخل ہونے کی آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کی ذمہ داری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر سفر کی طرح اس سفر میں بھی شروع سے ہی کچھ آزمائشیں سامنے آئیں، جنہوں نے اس نئے رشتے کی بنیاد کو پرکھنا شروع کر دیا۔ سوچیں ذرا، شادی کو صرف ایک دن ہوا ہے، اور 24 مارچ کو کام پر واپس آنے کا حکم آ گیا۔ اس ایک لمحے نے جیسے سب کچھ واضح کر دیا کہ بھئی زندگی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ خوشی کے موقعوں پر بھی آپ کو چھٹی نہیں دیتی۔ تو بس ایک طرف ذاتی خوشی تھی اور دوسری طرف پیشہ ورانہ فرض، اور ان دونوں کے بیچ ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ یعنی ایک طرف تو ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا جوش اور خوشی، اور دوسری طرف اپنی نوکری اور ملک سے جڑی ذمہ داریاں بلا رہی تھیں۔ تو اس جوڑے کو بالکل شروع میں ہی اس بیلنس کو بنانے کا ایک بڑا چیلنج درپیش تھا۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، مشکلات کا یہ سلسلہ آگے بھی چلا۔ اگلے 3 سال تک انہیں الگ الگ شہروں میں رہ کر اپنے اس رشتے کو نبھانا پڑا۔ ظاہر ہے یہ جدائی کا وقت بہت مشکل رہا ہوگا، لیکن اسی دوری نے، اسی فاصلے نے ان کے صبر کا امتحان لیا، اور ان کے آپس کے اعتماد کو، ان کے بھروسے کو پہلے سے بھی زیادہ پکا کر دیا۔ اچھا، تو ان شروع کی مشکلات پر قابو پانے کے بعد اب زندگی کا سفر ایک نئے خوبصورت مرحلے میں داخل ہوا، یعنی ایک گھر بسانے اور خاندان بنانے کا مرحلہ۔ تو ہوا یہ کہ وہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ پھر 1998 میں اللہ نے انہیں پہلی اولاد کی نعمت سے نوازا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کا گھر 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے بھر دیا، اور یوں ایک مکمل، ایک بھرپور خاندان بن گیا۔ تو جب ہم اس پورے 30 سالہ سفر کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں 4 ایسی بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں، 4 ستون جنہوں نے اس رشتے کو ہر اچھے برے وقت میں تھامے رکھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک کامیاب رشتے کی بنیاد ہوتی کیا ہے؟ مصنف اپنے 30 سالہ تجربے کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سوال کا جواب 4 بہت سادہ لیکن گہرے اصولوں کی شکل میں دیتے ہیں۔ یہی وہ 4 اصول ہیں جو اس 30 سالہ پارٹنرشپ کی بنیاد بنے۔ پہلا، محبت، اور محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ دوسرا، صبر، جو ہر مشکل کا حل ہے۔ تیسرا، شکر، جو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اللہ پر بھروسہ، جو ہر اندھیرے میں روشنی کی کرن بن جاتا ہے۔ اب جب 30 سال کا یہ سنگ میل عبور کیا، اور وہ بھی خاص طور پر عید کے موقع پر، تو یہ لمحہ گہری سوچ اور شکر گزاری کا ایک خاص موقع بن گیا۔ سوچئے، ایک طرف اپنی شادی کی 30ویں سالگرہ اور دوسری طرف عید کی خوشیاں۔ جب یہ دونوں موقع ایک ساتھ آئے تو اس نے اس پورے سفر میں ملنے والی ان گنت نعمتوں کے لیے شکر گزاری کے احساس کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ تو جیسے خوشی دوبالا ہو گئی۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی صرف ایک ذاتی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اگر اسے خالص نیت سے نبھایا جائے تو یہ دراصل ایک عبادت ہے۔ ایک ایسی عبادت جو نہ صرف ایک مثالی خاندان بناتی ہے بلکہ ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ اور آخر میں مصنف اس خوبصورت دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔
یہ دعا تمام رشتوں میں محبت، مضبوطی اور برکت کے لیے ایک دل سے نکلی ہوئی خواہش ہے۔ آمین۔